اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء شروع کرنے والے ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس سورہ میں خواتین، خاندان، معاشرتی مسائل اور احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کئی مقامات پر النساء کا لفظ آیا ہے۔ سورہ النساء ہجرت کے تیسرے سال سے 5ویں سال تک مختلف خطبات کی صورت میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، مسلم معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی اور اس سورہ میں خاندان کی تنظیم کی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے کے تحفظ، ارتقاء کے ضمن میں بہت اہم جامع اور بعض بالکل بنیادی احکام دیے گئے ہیں۔ مدینہ میں منافقین اور یہودیوں کی مخالفت جاری تھی، ان سے بچاؤ کے لیے بھی ہدایات دی گئی ہیں اور دیگر مزاحمتی جو طاقتیں تھیں ان کے مقابلے میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جس منظم جدوجہد کی ضرورت تھی اس کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 1 ہے یہ بیسیکلی خطبہ نکاح کے وقت پڑھی جانے والی آیت ہے اور یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اصل سے پیدا فرمایا ہے اور بتایا گیا ہے کہ خاندان کی تشکیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، جوڑے بنائے ہیں، انسانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ خاندان کے تعلقات کو درست رکھیں۔ بیسیکلی انسان ایک اصل سے ہیں، ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس میں حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، خاندان اور رشتہ داروں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 شروع ہو رہی ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ اب یہ جو حکم ہے ذرا اس کو غور سے سنے گا، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 3 ہے اس میں بیک وقت 4 شادیوں کی حد مقرر کی گئی ہے۔ اس کو ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی یہ جو 4 شادیوں کا ہے یہ حکم نامہ نہیں ہے، یہ 4 سے زائد نہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ عربوں میں اس وقت میں ازواج کی تعداد کی کوئی حد نہیں تھی، کوئی حد مقرر نہیں تھی، تو ان کو پابند کیا گیا ہے 4 شادیوں پر، یعنی 4 کی تعداد پر پابند کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ انصاف کرو، یعنی 4 کی اجازت دی گئی ہے، 4 کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں 4 سے زائد کا حکم دیا گیا ہے لیکن شرط یہ لگائی گئی ہے کہ انصاف کرو۔ حکم کس چیز کا ہے؟ انصاف کا۔ اور اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ ایک ہی پر کنات کرو۔ تو اسلام واحد دین ہے جو ایک شادی پر کنات کا حکم دیتا ہے اور عورتوں کے مہر جو ہے وہ بھی ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔
اب یہ جو آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک ہے، یہ یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے اور ضرورت کی صورت میں دیانت داری سے ان کا مال استعمال کرنے کے بارے میں سخت ہدایت دی گئی ہیں۔ مال یتیم کے ناجائز طریقے سے کھانے کو دوزخ کی آگ سے پیٹ بھرنے سے تشبیہ دی گئی۔ اسپیشلی یتیم بچیوں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے اور اس کے لیے قانون سازی بھی کی گئی۔ درمیان میں آیت نمبر 3 میں جو شادیوں کے بارے میں حکم ہے وہ ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، ہاں تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مساکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوخی سی بات کرو۔ اب یہ جو خطاب ہے میت کے وارثوں سے ہے، انہیں یہاں پہ ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور اور نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب اور مساکین اور یتیم بچے آ جائیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ تنگ دلی نہ برتیں۔ اب یہ شریعت کی روح سے تو ان کا حصہ نہیں ہے، نہ صحیح، وسعت قلب سے کام لے کر جو ہے وہ ان کو ترکے میں سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ وہ دل شکنی کی باتیں نہ کرو۔ ایسے موقع پر نا عموماً چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ جو ہیں وہ دل شکنی کی باتیں کر جایا کرتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھوٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا۔ یہ بیسیکلی آیت نمبر 7 جو ہے اس سے وراثت کے احکامات شروع ہو رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اس قانون کو بہت وضاحت سے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ بتایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث کیا ہے۔ اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے، اللہ ساری مصلحتوں کو جانتا ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے یہاں پہ کہ اللہ کی یہ مقرر کردہ حدیں ہیں، ہمیں اس چیز پر نا غور کرنا چاہیے۔ اس چیز کو آج پورے معاشرے کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ اس حد کو توڑ دیا گیا ہے، اس قانون کو مکمل طور پر توڑ دیا گیا ہے۔ بیٹیوں کو حق دینا تو دور کی بات، اس بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا۔ موسٹ آف دا پیپل ہمارے یہاں پہ یہی پنجاب میں اسپیشلی یہ چیز ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کو تو وراثت میں حصہ دینے کی بات بھی نہیں کی جاتی، نہ ان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ یا تو پہلے ہی ان سے جو ہے وہ گواہی دلا دی جاتی ہے، یا بعد میں جو ہے وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ جی بیٹیاں خود بھی، اب تو اتنا یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ بیٹیاں خود کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی پابندی کرنے والا جنت میں داخل ہوگا اور ان حدوں کو توڑنے والا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے۔
جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا اور بینا ہے اور نرم ہو ہے۔ اب سوچئے کہ یہ سارے قوانین اللہ نے بتانے کے بعد، ہمیں سارے احکامات دینے کے بعد کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور اس کے لیے کیا حکم دیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یعنی اس سے بڑی ڈرانے والی سوچئے کہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ دوزخ میں جائے گا اور اس کے لیے بڑی ڈرانے والی اور رسوا کن سزا بیان کی گئی ہے۔ قانون وراثت جو ہے، اس کو تبدیل کرنا یا دیگر حدوں کو توڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو دونوں آیات ہیں ان میں زنا کی سزا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے۔ ان کی سزا کیا ارشاد ہوئی کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے، اور پھر دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت کے بارے میں ہے، دونوں کے بارے میں کہ دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی ان کو مارا پیٹا جائے، سخت کہا جائے، ان کی تذلیل کی جائے۔ زنا جو ہے اس کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا۔ بعد میں جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے، عدالت اور قانون کے نظام کی اطاعت کے عادی نہیں تھے، اس لیے یہ بات جو ہے یہ حکمت کے خلاف ہوتی کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی قانون تعزیرات بنا کر دفتن ان پر نافذ کر دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو آہستہ آہستہ تعزیری قوانین کا ہوگر بنانے کے لیے پہلے جو ہے زنا کے متعلق یہ سزائیں تجویز فرمائیں، پھر اس کے بعد قذف، سرقہ کی حدیں مقرر کی، اور بالآخر اسی بنا پر تعزیرات کا وہ مفصل قانون بنا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا۔ بعض جو ہیں ان دونوں آیات کے ظاہری فرق سے بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پہلی آیت جو ہے نا یہ منکوحہ عورتوں کے لیے، دوسری آیت غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے، تو یہ ایک کمزور تفسیر ہے، اس کی تائید میں کوئی وزنی دلیل نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ کمزور بات یہ ہے جو ابو مسلم اصفہانی نے لکھی ہے کہ پہلی آیت جو ہے عورت اور عورت کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے، دوسری آیت مرد اور مرد کے ناجائز تعلق کے بارے میں ہے۔ تو یہ چیز اس کو ہمیں بہرحال بہت ڈیٹیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ اب یہاں پر مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات، عورتوں کے تحفظ کے بارے میں آیات آ رہی ہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ باقی چیزوں میں آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، باقی چیزوں میں تو لاکھوں کروڑوں اڑائے جاتے ہیں بالکل غیر شرعی رسومات پر، جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی ہے، اور اللہ کی جن کے بدلے میں سخت ناراضگی بھی مول لینی پڑے گی، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہونا پڑے گا۔
لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ 1000، 5000، 10,000 مطلب اس طرح سے کر کے نا تو اس کو ایک شکل پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی یہ شرعی حق مہر مقرر ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بیسیکلی کہ حق مہر ہے کیا چیز۔ کیا ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو، ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنے کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ یہ بیسیکلی مال اڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ بد چلنی کی سزا دینے کے لیے ہے۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی دے رکھی ہو۔ یعنی اگر عورت خوبصورت نہیں ہے یا اس میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے شوہر کو پسند نہیں آئے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر فوراً ہی دل برداشتہ ہو کر اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی لیکن اس میں اور بہت سی دوسری خوبیاں ہوتی ہیں، اور اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ہے سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ تھا تو اب اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جائے۔ تو بعض اوقات جو ہے ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی کچھ چیزیں، کچھ باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں، وہ اس سے بد دل ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ حد تک ہو چکا ہے کہ سٹارٹنگ میں ہی اس قدر وہ اس نئی لڑکی کے لیے جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک نئے ماحول میں ڈھلنے کے لیے آتی ہے، ایک نیا ماحول اپنا رہی ہوتی ہے، شروع میں ہی وہ اس پر ہر چیز میں پابندیاں لگتی ہیں، اس حد تک کہ شوہر بھی بد دل ہو جاتا ہے، بیوی بھی بد دل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں پھر ساری زندگی، باقی سب رشتے پھر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ نہ دلوں میں وہ محبت آتی ہے، نہ وہ عزت بنتی ہے، اور پورا گھر، ان کی اولادیں، پورا معاشرہ جو ہے وہ پھر تباہ ہو جاتا ہے، اور یوں ایک جیسے بے روح جسم جو ہے نا وہ بس چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو ہے وہ درار ڈالنا، ان کے دلوں میں کھوٹ ڈالنا، ان کو اس طریقے سے ایک دوسرے سے بد دل کرنا، یہ انتہائی برا فعل ہے، بدترین کام ہے، اور اللہ کو سخت ناراض کر دینے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو طلاق ہے نا یہ بالکل آخری چارہ کار ہے، اس کو ناگزیر حالات میں استعمال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے ناپسند چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یعنی نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھمرے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں۔ تو اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو ہاں تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے، اور آخر تم اسے کس طرح سے لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ پختہ عہد سے مراد جو ہے یہ یہاں پہ نکاح ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مضبوط پیمانے وفا ہے، اور اس کے استحکام پر بھروسہ کر کے ہی جو ہے وہ ایک عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کرتی ہے۔ تو اب اگر جو ہے مرد اپنی خواہش سے اس کو توڑتا ہے تو پھر جو کچھ اس کو دے چکا تھا اس میں سے کچھ بھی وہ واپس لینے کا حقدار نہیں ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور صحبت نہ ہوئی ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر دو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ پارہ نمبر 4 کی لاسٹ آیا ہے، اس میں محرمات کی فہرست بتائی گئی ہے جن سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ سگی مائیں، سوتیلی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں،
خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، رضائی مائیں، بہنیں، سوتیلی بیٹیاں وغیرہ. اور اس کے ساتھ پھر 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی حرمت بیان ہوئی ہے. واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی لازم ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ